الرحمن الرحیم کلاس 6 کے طالب علم السلام علیکم. توجہ فرمائیں. آپ کا سبجیکٹ اسلامیہ اور چیپٹر ہے صحابہ کرام کا جذبہ تعظیم. پیارے بچوں، ایک مشہور کہاوت آپ نے ضرور سنی ہوگی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس قیمتی بات سے ہمیں ادب کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان اگر ہم ادب سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کے ادب اور جذبہ تعظیم کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بچوں، غزوہ احد کے روز جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، بڑے بڑے سرماؤں کے قدم اکھڑے جا رہے تھے، تو ایسے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. مگر اسی لمحے خیال آیا کہ اس طرح تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے میری پیٹھ ہو جائے گی اور یہ بے ادبی ہے. لہٰذا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے. اس طرح کافروں کے وہ سارے تیر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑے گئے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں پیوست ہوتے رہے. حضرت ابو دجانہ، دوسرے صحابی حضرت ابو دجانہ کی مثال ہے. نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور ان کی پشت بھی تیروں کے لگنے سے چھلنی ہو گئی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا بھی احترام کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی عورت ہندہ کو اس مبارک کو تلوار سے قتل کرنا مناسب نہ سمجھا. بچوں، آپ نے پہلے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا. حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ مکان تھا. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہولت کی خاطر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان کے نچلے حصے میں ٹھہرانا مناسب سمجھا. مگر جب رات ہوئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بے چین ہو گئے. کہنے لگے، یہ کیسی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہوں اور ہم اوپر، یہ تو بڑی بے ادبی ہے. وہ ساری رات کمرے کے کونے میں بیٹھے رہے، صبح کا انتظار کرتے رہے. اسی رات کا ذکر ہے کہ احتیاط کے باوجود ان کی اہلیہ کے ہاتھ سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی فرش پر گر کر بہنے لگا. دونوں میاں بیوی نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے پانی گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو. لہٰذا انہوں نے اپنا لحاف اور گدا اس پانی پر ڈال دیا اور خود جاگتے رہے. حضرت عمر بن عیاص فرماتے ہیں کہ نبی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا. میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
کوئی بڑا نہ تھا، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کے بارے میں پوچھے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم کا مظاہرہ یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے، سلام عرض کرتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے۔ ان کے آداب اور محبت کی صورت یہ بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کیونکہ تعظیم کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھتے تھے، یعنی کہ اتنا ادب و احترام تھا کہ سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس کے باوجود نظر اٹھا کے نبی کو نہیں دیکھتے تھے کہ کہیں بے ادبی میں شامل نہ ہو اور کہیں نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ کا ذکر ہی تعظیم، آپ کے ذکر کی تعظیم، آپ کے ذکر کے آپ تھے، آپ کی شخصیت کو تو جواب نہیں، لیکن آپ کے ذکر بھی صحابہ کرام بہت عزت و تعظیم سے کیا کرتے تھے، آپ کی موجودگی میں اور آپ کے وصال کے بعد بھی۔ جس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، اسی طرح پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بھی ادب و احترام کا خیال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق منبر رسول پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے۔ ایک مرتبہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم جانتے ہو اس ممبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہی رونے لگے، حد کہ یہ 3 مرتبہ یہی ایک جملہ دہراتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت کا عالم تھا، کیا تعظیم اور مقام کا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حدیث بیان کرتے تھے ہوئے کہتے، رسول اللہ نے فرمایا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی اور گلے کی رگیں پھول جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مسجد نبی کے قریب و جوار میں کسی کی کیل ٹھوکنے کی آواز سنتی تو کہلا بھیجتی کہ اس طرح ضرب لگانے کے شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے دروازے تیار کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ نے مدینے سے باہر ایک بستی میں تیار کروائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تیاری کے دوران لکڑی کا شور اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ بچوں، جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت حالت ایمان میں کی ہے، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ مشہور عالم دین امام مالک بھی نیک لوگوں میں شامل تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ حدیث معلوم کرنے آئے ہو یا مسئلہ پوچھنے آئے ہو۔ اگر کوئی کہتا مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت امام مالک فوراً باہر آ جاتے، لیکن اگر کوئی کہتا حدیث کے لیے آئے ہیں تو غسل کرنے چلے جاتے، پھر وہ صاف لباس پہنتے، خوشبو لگاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک مسند بچھاتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بیٹھ کر حدیث روایت کرتے۔ اس دوران خوشبو کے لیے مسلسل اون جلایا جاتا تھا اور یہ مسند بھی صرف حدیث سناتے ہوئے بچھائی جاتی تھی۔ دیکھیں کیا عالم تھا نبی کریم کا تعظیم اور ادب و تعظیم اور احترام کا کیا عالم تھا، اور ان کے بعد جانے کے لیے ان کی حدیث سنانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام اور تابع تابعین، کہ جس کا لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، جس کی مثال ناممکن ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت علامہ اقبال سے کسی نے غازی علم دین کی شہادت کے بارے میں پوچھا، حضرت علامہ اقبال رو پڑے اور کہا
وہ تو بڑی بات ہے. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر یہ کہے کہ تمہارے پیغمبر نے ایک دن میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو میں تو اس کو بھی برداشت نہ کر سکوں گا. تو سوچیں جذبات کا اور احترام کا اور تعظیم کا کیا معیار ہوگا. اس کی خاص بات یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث پوچھنا جاتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز دینے یا دستک دینے سے سخت پرہیز کرتا تھا، بلکہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا. جب وہ خود باہر تشریف لاتے تو کہتے اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ذکر نبی کی تعظیم ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بچوں، امت مسلمہ بحیثیت مسلمان اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کے ذریعے ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اسی طرح جذبہ و تعظیم ادب احترام کریں اپنے نبی کے لیے، اور ہمارے دل میں ایسی جذبہ ہو، ایسی تعظیم ہو، ایسی ادب ہو اور ایسے ہی احترام ہو، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان ہونے کی اولین دلیل ہے اور مثال ہے. جب تک ہمارے دل میں احترام رسول نہیں ہوگا، ہماری بخشش کا سامان نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.